اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے شرک کا رد فرمایا اور ساتھ میں اپنی صفات مختصہ کو بیان فرمایا کہ قادر ذات بھی میں ہوں، قاہر ذات بھی میں ہوں، مختار کل ذات بھی میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور تمہیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچانے والا بھی میں ہوں۔ آج اللہ رب العزت آیات الہیہ کے ساتھ تمسخر کرنے والے اور پھر انہی کے اندر مشغول رہنے والے اور ان کے حکموں کو اللہ رب العزت آج بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت کریمہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھو ان لوگوں کو یخوضون جو بحث کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور باتوں میں مشغول ہو جائے۔ کفار قرآن کے ساتھ مذاق کرتے۔ پہلی صورت آپ نے سنی ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، کہا کرتے تھے ہمیں دودھ اچھا لگتا ہے جی، یہ صورت میری ہوگی ہے۔ دوسرا کہتا کہ کھانا پینا مجھے اچھا لگتا ہے لہٰذا صورت مائدہ میری ہوگی۔ یہ اس طرح کا مذاق کرتے، اور کبھی یوں کہتے دیکھو جی کیسا قرآن مجید ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مکھی کا بھی ذکر کیا ہوا ہے 17ویں پارے کے اندر۔ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے مچھر کا ذکر کیا ہے، تو کہتے کہ یہ کیسی لاریب کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جس کے اندر اللہ نے مکھیوں کا ذکر کیا ہے، مچھروں کا ذکر کیا ہوا ہے، کھانے پینے کا ذکر ہے اور گائے کا ذکر ہے۔ تو یہ طرح طرح کے مذاق کرتے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ جب آپ دیکھو، خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہے لیکن حکم امت کے ہر فرد کو ہے جی۔ جب آپ کسی محفل میں جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ جہاں پر قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، تو فرمایا آپ ان کے پاس مت بیٹھو جی۔ ہاں اگر ان کی یہ باتیں ختم ہو جائیں تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن ایسے لوگ کہ جو قرآن کی آیات کے ساتھ شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ کو بلا ڈالے شیطان، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ حکم تھا کہ اللہ کا تھا کہ ایسے لوگوں کی محفل میں مت جاؤ کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آپ بھول کر وہاں پر بیٹھ گئے ہو، تو فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکریٰ، جب یاد آ جائے تو فوراً محفل تبدیل کر دیا کرو۔ مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ مفسرین اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے اندر ہر وہ جلسہ جس کے اندر شرک کی ترغیب دی جاتی ہے، جس کے اندر بدعات رسومات کی ترویج کی جاتی ہے، ایسی محفلوں کے اندر مت جایا کرو۔ ایسی محافل جہاں پر شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو تو وہاں پر مت جا کر بیٹھو۔
اور جو وہاں پر جا کر بیٹھے گا، قرآن کہتا ہے 5واں پارہ ہے انکم اذم مثلہم، تو آپ بھی ان جیسے بن جاؤ گے جی۔ یہ ایسی محفل میں جاؤ گے تو آپ بھی اس جیسے بن جاؤ گے۔ جیسے ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ آج اس محفل میں جاؤ گے، آپ کے دل کے اندر جو قرآن کی عظمت ہے، محبت ہے، وہ نکل جائے گی۔ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، وہ آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ جو حضور کی محفل، آپ داڑھی شیو کرنے والے، کلین شیو کرنے والے، جب آپ ان کی محفلوں میں جاؤ گے تو کل آپ کو اپنی داڑھی بری لگنے لگ جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا، آج داڑھی چھوٹی کی ہے، کل آپ تھوڑی سی مشین کاٹ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو موننے لگ جائیں گے۔ فرمایا انکم اذم مثلہم، تو آپ ان جیسے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر یتقون جو ڈرتے ہیں، جو بچتے ہیں، من حسابہم اپنے حساب سے، من شیئن کچھ بھی، ولکن ذکرى لعلہم یتقون، لیکن ان کو واعظ و نصیحت کرنا ضروری ہے۔ میرے پاک پیغمبر، آپ کے اصحاب، آپ کے امتی ان کاموں سے بچتے ہیں، ایسی محفلوں سے بچتے ہیں، ایسے بے دین لوگوں کے جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے، لیکن پھر بھی ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ مذاکرہ ہوتا رہے نا بندے کا نا جی، تو ایمان تازہ رہتا ہے، سبق تازہ رہتا ہے۔ یہ جو روزانہ کی بات ہوتی ہے، یہ ایک قسم کا مذاکرہ ہوتا ہے جی، جس میں بندے کو روزانہ بتایا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں یہ کرو گے کامیابی ہے، نہیں کرو گے تو ناکامی ہے، آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ روزانہ کا مذاکرہ ہے۔ پھر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، میرے پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے اپنے دین کو لعباً ولہواً، کھیل اور تماشا بنا ڈالا جی۔ آج بھی اگر عیسائیوں کے پاس جاؤ، عیسائیوں نے اپنے مذہب کے اندر تہوار بنائے ہوئے ہیں جی، کرسمس ڈے بنایا ہوا ہے جی، تو پھر اس کے اوپر جب اس کو مناتے ہیں، پھر اس کے اندر طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، کبھی تو اپنے دین کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا ہے۔ ہندو ہیں جی، وہ بھی اپنے دن مناتے ہیں، اسی طرح مسلمان ہیں، مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، پھر اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو بنایا جاتا ہے، پھر اسی کو کیک بنا کر اس کو کاٹا جاتا ہے جی، یہ مسلمان ہیں جی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی وہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغیں کی جاتی ہیں، تو طرح طرح کے دین بنا کر انہوں نے کھیل تماشا بنائے ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر ایسے لوگوں کو چھوڑ دے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ جو آج ہم خرافات کر رہے ہیں پیغمبر کے نام پر نا جی، پیغمبر کے نام پر ہم وہ جو جب ٹائم آ جاتا ہے تو جھنڈیاں لہراتے ہیں، چندے کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو فرمایا ان کی دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کر دیا، یہ دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، اچھے ہیں، بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، شرک کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو فرمایا یہ ان کا یہ عمل ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، میرے پاک پیغمبر ان کو واعظ کرتا رہے، ان کو یہ واعظ کرو، یہ جو کام تم کر رہے ہو نا جی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ان کاموں کی وجہ سے تمہیں اللہ پکڑ ڈالے، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ جو چیزیں شریعت کے اندر کرنی ہے وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنی ہے ان کو آپ کرتے ہو، اور کرتے بھی دین سمجھ کر کرتے ہو۔ فرمایا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے دین کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں، دن مناتے ہیں، فرمایا نہیں ہوگا ان کے لیے من ولی کوئی حمایتی ولا شفیع کوئی سفارشی۔ دنیا میں بندہ پھنستا ہے نا جی، اوپر سے کسی کی سفارش آ جائے بڑے بندے کی نا تو بندہ چھوٹ جاتا ہے، یا اچھا خاصا بندہ ہو پیچھے سے حمایت حاصل ہو تو وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر نہ حمایتی ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہاں پر بندہ ہر قسم کا فدیہ دے، جو کچھ اس کے پاس ہے، لا یؤخذ منہا، تو اس بندے سے وہاں پر فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر سزا بھی ہے۔ کیا سزا ہے؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، ایسے لوگوں کو دن قیامت کے ان کے اعمال کی بدولت قید کیا جائے گا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے وہاں پر پینا ہوگا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں یشوی الوجوہ، اتنا گرم پانی ہوگا کہ ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے تو ہونٹ بھی گر جائیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیاس لگی ہوگی نا جی جہنم کے اندر، تو کوشش یہ ہوگی پیاس بجھائی جائے، لیکن وہ پانی جو ہونٹوں کے ساتھ لگے گا، ہونٹ گر کر پانی میں آ جائیں گے۔
پھر وہ جب آستہ سے چسکی لگا کر پئیں گے تو قرآن کہتا ہے فتقطع امعاءہم، وہ پانی ان کی آنتوں کو اندر سے کاٹ کاٹ کر کے نیچے پخانے کی طرف سے نکال دے گا۔ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہوگی، اور قرآن اور شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ان کے لیے لہم شراب من حمیم، پانی ہوگا من حمیم کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور اوپر سے عذاب ہوگا دردناک عذاب۔ جب پانی پئیں گے آنتیاں پخانے سے نکلتی ہوئی نیچے گریں گی، پھر بندہ ٹھیک ہوگا، پھر وہ یہی حالت ہوگی، یہی سزا ان کے ساتھ لگی رہے گی، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ کانوا یکفرون، جو وہ انکار کیا کرتے تھے۔